السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لیب، میں ہوں نسرین شیخ۔ آج بات کریں گے 29 ستمبر کی ہڑتال کے بعد آزاد کشمیر میں جو سیاست ہے اس میں ہلچل ہے، حکومت دباؤ کا شکار، اور آج وزیر اطلاعات جو ہے انہوں نے بھی اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس پر کتنا عمل درآمد ہوا، اور ناکامی کی صورت میں اگلا لاہے عمل کیا ہوگا، اس پر آج بات کریں گے۔ تمام پہلوؤں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت نواز میر، کور ممبر ایکشن کمیٹی کے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جو ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان 15 دن کے بعد میٹنگ ہونی تھی، 5 دن رہ گئے میٹنگ کو، تو ہونے جا رہی ہے؟ ہاں بالکل جی، کل ہی بات ہوئی تھی ہماری وزیر امور کشمیر کا جو سٹاف ہے ان سے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ 15 تاریخ کو میٹنگ رکھی جائے۔ تو آلریڈی ہمارا اپنا جو شیڈیول تھا اس کے اندر 16 تاریخ کو ہمارا ڈوڈیال کے اندر کور کمیٹی کا اجلاس تھا۔ پھر ان کو تحریری طور پہ ہم نے لیٹر بھیج دیا ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہ ہم 16 تک مصروف ہیں، 16 کے بعد آپ کوئی بھی ڈیٹ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس خط و خطابت سے یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جانا چاہیے، اور پوری ریاست کو، خاص طور پہ اوورسیز بھائیوں کو، کہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی ہے 15 دنوں کے اندر پہلی میٹنگ کی، اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے، جس کا تحریری ثبوت اگر کسی کو چاہیے تو میں اپنا لیٹر اور وہ کال بھی بتا سکتا ہوں جو آج ہماری بات چیت ہوئی، اس کے جواب میں ہم نے ان کو 16 تاریخ کے بعد کا ٹائم دے دیا ہے۔ اچھا، فوراً جن چیزوں پر عمل درآمد ہونا تھا وہ بتا دیں کہ کیا وہ ہو رہی ہیں، اور 10 دنوں میں کن کن شکوں پر جو ہے وہ ابھی تک عمل درآمد ہو گیا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو صحت کارڈ کا ہے وہ 15 دنوں کا ٹائم مانگا گیا ہے۔ ہم نے مختلف چیزوں کے اوپر اس کے مختلف 5 دن رہ گئے نا ابھی؟ بالکل کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو ورکنگ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہی ہے اس وقت، میں چلیں اس ورکنگ کو چھوڑیں، وہ تو نہیں کوئی سمجھے گا، اس ورکنگ کا ذکر کروں گا جس کے اندر چیخیں نکل رہی ہیں ممبران اسمبلی کی۔ وہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو کمٹمنٹس ہمارے ساتھ ہوئی ہوئی ہیں یا جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا، کچھ معاہدے تحریری طور پہ 12 مہاجرین جو ممبران اسمبلی ان کی ختم ہوں گی نشستیں؟ کلیئر کٹ میں پھر آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ بہت سی سیٹیں ختم ہیں۔ ختم، ٹھیک ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو آپ کے گرانٹر پر یقین ہے 100%، جی تو انوار الحق صاحب کے گرانٹر بھی وہی ہیں؟ جی، جو مہاجرین ممبران اسمبلی ان کے گرانٹر بھی وہی ہیں، باقی جو جماعتوں ان کے گرانٹر بھی وہی ہیں، تو آپ کیسے اس گرانٹر پر یقین کر رہے ہیں جو چاروں طرف پلے کر رہے ہیں؟ بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جو 3 اطراف ہیں نا جی، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ جو چوتھا جو طرف جس کو ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سائڈ کہتے ہیں، سارا وزن اس کے پاس ہے کہ جتنی بھی ریاست اور اوورسیز ہیں ان تمام کا مینڈیٹ اس کے پاس ہے۔ وہ ثابت ہو گیا راولا کوٹ کا ان کا فلاپ جلسہ کہ جن کے نام آپ نے لیے ان کے پاس کچھ نہیں رہا، اور اس گارنٹر کو یہ پتہ لگ گیا ان تمام کی حیثیت کیا ہے۔ اب گارنٹر اس کو وزن دے رہا ہے جس کی کوئی حیثیت ہے، اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اور اس کی عوام نے اور اوورسیز بھائیوں نے پرامن احتجاج کرتے ہوئے اپنی جانوں کا ضیاع کرنے کے باوجود ثابت کر دیا کہ اصل وزن کس جگہ پہ، اور لہٰذا اصل وزن کی بات کو سنا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے آج پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا، چونکہ وہ بیرون ملک دورے پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو جانی نقصان ہوا اس پر انہوں نے دکھ کا اظہار بھی کیا، ساتھ انہوں نے وزارت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ کہیں معاہدے پر جو ہے وہ عمل درآمد کی یہ پہلی تو نہیں کھڑی کہیں؟ نہیں دیکھیں، میں یہ کہوں گا نا کہ جب شروع میں ہم یہ معاہدہ کیا تو ہم سے سوال کیا گیا جی اس میں کہاں لکھا گیا کہ 12 سیٹوں کو ختم کر دیا گیا۔ اب وہاں پہ ہماری کچھ چیزیں بیٹھ کے ایسی طے ہوئی ہیں کہ جن کو ایک ٹائم فریم کے اندر ہم نے سیٹل کرنا ہے، تو اس کا جو سوال اس وقت کیا گیا اس کا جواب انہی 12 جو ممبران اسمبلی ہیں مہاجرین کے نام پہ جو سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، ان کے آڈیو کلپ پبلک ہو چکے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ان کی چیخیں یہ بتا رہی ہیں کہ 12 سیٹیں ختم ہو چکی ہیں۔ پھر ان کے استعفے دینے اور کیبنٹ کے 20 بندوں کے اوپر لانا، جو پریشرائز پرائم منسٹر کو بلا کے کہہ رہے ہیں جناب کہ میں 20 سے اوپر نہیں رکھ سکتا، تو یہ ہمارے اس معاہدے پہ عمل درآمد ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا 29 ستمبر کو ایک امن مارچ کے نام سے ایک ریلی ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اسلحہ لے کے جو ہے انہوں نے مارچ کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 29 ستمبر کو ایک طرف ایکشن کمیٹی نے کال دے دی، دوسری طرف مسلم کانفرنس نے کال دے دی، تو کیوں ناگزیر تھا کہ وہ آتے ہی آتے سڑکوں پہ؟ پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں امن مارچ کو۔ دنیا کے اندر امن کا جھنڈا کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، یا فاختہ یا سفید جھنڈا۔ پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا امن مارچ ہے کہ جو پاکستان کے جھنڈے لے جا کے امن مارچ کر رہا ہے، اور اچانک یہ امن مارچ جو ہے جی وہ ہماری کال جو 2-2.5 ماہ پہلے کی ہے اس سے 2 دن پہلے امن مارچ یاد آ گیا۔ ٹوٹلی نظر آ رہا ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھا، اداروں کے پورے سکرپٹ کا ایک حصہ تھا۔ یہاں کے جو ادارے کے سینئر لوگ موجود ہیں ان کی مرضی سے انتظامیہ اور پولیس کی موجودگی میں ڈی ایس پی لیول کی گاڑی
अगर प्रोटोकॉल देती है कातलों को कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, इंशाल्लाह वक्त आएगा हम सब चीजें ओपन करेंगे, हम अभी इनको टाइम दे रहे हैं और हम साबित करेंगे ये कोई अमन मार्च नहीं था, ये प्लान करके एक ड्रामा था। इन सहूलतकारों को, इन कातलों को क्या हड्डी मुंह में डाली गई कि ये हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर आए और वहां पे आकर स्टेट फायरिंग की, जिसका सबूत मौजूद है। हम हर चीज को प्रूव करेंगे। अगर उनके पास कोई ऐसा सबूत है जो अमन मार्च के नाम पे वहां पे आए कि ये एक्शन कमेटी के लोग कोई फायरिंग कर रहे हैं, तो अभी तक तो सामने आ जाना चाहिए था। तो आप 688 के तहत क्यों पर्चे दर्ज हो रहे हैं? सुने, जो हमारा इनसे एमओयू साइन हुआ, अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ कि 4 अक्टूबर 2025 तक की जितनी एफआईआर हैं वो खत्म होंगी। उसके अंदर 29 तारीख का हमने जिक्र नहीं किया हुआ, इसलिए नहीं किया कि 29 तारीख की जो हमारी एफआईआर है वो प्राइवेट उस साहिल की तरफ से है, उसके वालिद की तरफ से, उसके भाई की तरफ से है, उस पर तो हम स्टैंड कर रहे हैं। जो बाकी एफआईआर हैं जिनके अंदर ये डाउट है कि जी दूसरी तरफ से भी कोई कार्रवाई की गई है, तो ऐसी चीजों को हमने अलग ट्रीट करना है। जो हमारी 29 तारीख की एफआईआर है वो क्लियर कट हमारी प्राइवेट एफआईआर है, उसके अंदर हमारे साथ ज्यादती की गई है कि जब हम एविडेंस दे रहे हैं एसएचओ को कि ये वीडियो देखो यार, ये सारे लोग फायरिंग कर रहे हैं, साथ होके फायरिंग करा, यही मैं कह रहा हूँ ना। तो पुलिस साथ है, मजिस्ट्रेट साथ है, हम एक एक मजिस्ट्रेट का नाम लेंगे, हम एक एक पुलिस के एसएचओ का नाम लेंगे, हम पुलिस के डीएसपी का नाम लेंगे। अब बहुत मार्जिन हो गया, हमने बहुत इनको मार्जिन दिया। शौकत नवाज मीर साहब, मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि जैसे 13 मई का वाकया हुआ, 3 शहादतें मुजफ्फराबाद में हुई, एक पुलिस वाले भी शहीद हुए वहाँ जो सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन वो फाइलें बंद कर दी गई। एक नौकरी दी और चंद पैसे दिए और वो फाइलें बंद कर दी। इस मरतबा जो हुआ है, क्या इंसाफ होगा? देखें, उस मामले में और इस मामले में जमीन आसमान का फर्क है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये मामला पूरी रियासत का मामला था। वो मामला बिल्कुल हमारे भाई थे, जाने गई हैं, उस पर कोई दूसरे पुलिस वालों की जाने गई है, वो भी हमारे भाई थे, लेकिन वो एक इनफरादी मामला था, एक इलाके का मामला था, कुछ लोगों का मामला था, या जो लुबको लोगों के तंजीमों का मामला था। ये जो मामला, ये पूरी रियासत का मामला है। इसके अंदर रियासत के हर नजरिया, हर मकतबा फिक्र, हर इलाके का बंदा जो है इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो ये मामला जो है इतनी आसानी से आप इसको जो है सेटल नहीं कर सकते। जहां हम आवाम की बात करते हैं ना कि फोर्सेस की तरफ से जो है वो शेलिंग की गई या फायरिंग की गई और जो है वो आवाम में से बंदे शहीद हुए, अफराद शहीद हुए, वहाँ जो दूसरी तरफ आप देखें फोर्सेस की तरफ, तो आप मीरपुर का वाकया लें जहाँ इस्लामाबाद की पुलिस के जो एहलकार थे, जब वो जख्मी हुए तो उनका अस्पताल लेके जाया गया, तो वहाँ जो मौजूद अफराद थे उन्होंने कहा जी वहाँ से निकाला हॉस्पिटल से बाहर, और उनको कहा गया जी आप जाएं, जाके अपने मुल्क में इलाज करवाएं। क्या ये अमल दुरुस्त था? नहीं, ये अमल दुरुस्त नहीं है, लेकिन हर अमल का रद्द अमल होता है। मैं इस अमल को दुरुस्त नहीं कहूंगा, मैं चमियाटी या दीरकोट के अंदर जो वाकया हुआ मैं उसको दुरुस्त नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी वजह क्या हुई, और दूसरी तरफ भी पुलिस ने बेदर्दी से मारा। लेकिन आप देखें ना, आपको चमियाटी अगर मैं ये वीडियो बताऊं कि ये पुलिस एहलकार जो शहीद हुए, मैं इसको जिस तरीके से इसकी डेड बॉडी की मैं नहीं इसको सपोर्ट करता, मैं जो खुद जो कह रहा हूँ कि गलत अमल है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये नौबत क्यों आई? क्या ये सवाल कोई नहीं पूछेगा कि ये नौबत क्यों आई, ये गलत काम क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इन हुक्मरानों यहाँ के इदारे ये कहते हैं कि जो रावलाकोट से क्राउड आया था तो उनके साथ जो गाड़ियां थी उसमें असला भी बहुत ज्यादा था। साबित करें ना, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। के पास इतना असला आया किधर से? आपने कहा था कि गमला भी नहीं टूटा। बिल्कुल, गमला भी नहीं टूटा। सुने, गमला भी नहीं टूटा, असला बता दें, साबित कर दें असला कहाँ पे है। इस वक्त तक कोई एक आप वीडियो बता दें जहाँ पे अवाम जो है वो असला इस्तेमाल कर रही है। ये जो हाँ, गाड़ियां जली, गाड़ियां भी कब जली? चमियाटी के मुकाम पे कि जब 2 लाशें आपने गिराई। मैं फिर ये कह रहा हूं कि हर अमल का रद्द अमल है, लेकिन जहां पे पुरतशद्दद वाकयात हुए, चाहे किसी भी साइड से हुए, उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते। ठीक है शौकत साहब, ये बताएं कि ये जो तसादम हुआ 29 सितंबर की, जो 6 रोजा हड़ताल थी एक्शन कमेटी की, तो क्या ऐसा कोई किया आपने कि ये दोबारा ये वाली चीजें ना हो? कोई ऐसा किया आपने? देखें, ये सारी जिम्मेदारी उस गारंटर पे पड़ती है, क्योंकि उमर नजीर साहब का भी एक इंटरव्यू आया, वो पॉइंट लोग स्कोरिंग कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल बात ठीक की। मैं उमर साहब की बात को सेकंड करता हूं कि दौरान मुज़ाकरात गारंटर कहीं नहीं था। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गारंटर मुज़ाकरात में नहीं बैठा हुआ था। गारंटर आप सबको पता कहाँ बैठते हैं, गारंटर अपनी जगह पे थे, और गारंटर जो है, हमें अपने गारंटर पे मुकम्मल एतमाद है, और बिल्कुल गारंटर ने की जिम्मेदारी उठाई है। और मैं नहीं समझता कि वो गारंटर, क्या साकिब मजीद के पीछे वही गारंटर थे? जो गारंटर हमारे साथ थे, मैं उनका नाम तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो एक मामला सेटल करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए इदारों के अंदर, ठीक है, गारंटरों की। मुझे से एक बात याद आई शौकत नवाज मीर साहब, आपने सारे एहतजाज में एक आला शख्सियत का बहुत नाम लिया। जी जी, क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया था? इसलिए कि उन्होंने ही पूरा ये प्लान किया यहाँ पे।
یہ ڈرامہ سارا انہوں نے یہاں پہ اسکرپٹ لے کیا. میں نے اکثر یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ پنجاب نہیں ہے, یہ کشمیر ہے, یہاں کے لوگ باضمیر باجرت باغیرت لوگ ہیں, آپ یہ کام یہاں نہ کریں. انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا, اور میں آپ کو یاد ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ 2 دفعہ آپ نے اس سے پہلے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کیا, اب کشمیر کی عوام کو آپ تیسری دفعہ انڈر اسٹیمیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور وہی غلطی ان سے ہوئی کہ بندے مرے. ہم نے کہیں جو یہ چاہ رہے تھے کہ جناب یہاں افراتفری پڑ جائے, یہاں پہ شہر کے اندر تباہی مچ جائے, ریاست کے اندر, لیکن ہم نے نہیں تباہی مچنے دی. ان کا جو اسکرپٹ تھا وہ فلاپ ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک سوال اور ہے, کیا یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ اگر شوکت نواز میر نہ ہوتے, جو لاسٹ جس دن آپ کے مذاکرات ہوئے, اگر وہ مذاکرات جو کامیاب ہوئے ہیں وہ شوکت نواز میر کی وجہ سے کامیاب ہوئے, اگر ناکام ہو جاتے, اگر وہ کراؤڈ مظفر آباد میں آ جاتا تو بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا؟ دیکھیں, یہ کہنا کہ شوکت نواز میر کچھ بھی نہیں ہے. شوکت نواز میر ایک کور ممبر کی حیثیت سے بات کرتا ہے. شوکت نواز میر اگر وہاں پہ آ کے اعتماد سے بات کر رہا تھا تو اس کے پہلے اگر آپ جائیں تو دیرکوٹ میں کور کمیٹی کے پاس شوکت نواز میر اور تمام کور ممبران مظفر آباد کے, اس کے بعد 2 دفعہ ہم کو حلہ گئے, کیونکہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے. الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم آپس میں مشاورت کرتے ہیں, اور جب ہم کو حلہ سے مشاورت کر کے آئے تو جو ڈیسیژن ہمارے پونچھ اور میرپور ڈویژن نے ہمیں دیا, ہم نے اس کو آ کے یہاں پہ امپلیمنٹ کرایا. مذاکرات میں جو 3 افراد بیٹھے تھے ایکشن کمیٹی کی طرف سے, ایک آپ بیٹھے تھے, جی, امجد صاحب تھے, انجم زمان اوان صاحب تھے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مطلب آپ تکبر میں اگر بات نہ کریں, وہاں 3 افراد نہیں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں عوام بیٹھی ہوئی؟ بالکل بالکل, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم وہاں پہ گئے تو ہمارے پاس مینڈیٹ کس کا تھا؟ کور کمیٹی پوری کا تھا, اور پوری ریاست کی عوام کا تھا, اور اپنے اوورسیز بھائیوں کا تھا. وہ وزن لے کے ہم وہاں پہ 3 بیٹھ کے تو مذاکرات کر رہے تھے. جو لائن انہوں نے ہمیں دی بھی تھی, ہم نے اپنے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا, ہم ایک چیز طے کر کے آ چکے تھے. الحمدللہ ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ کہہ رہے تھے جناب کہ ان کی آپس میں تقسیم تھی, تو میں نے کل کلمہ پڑھ کے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایکشن کمیٹی میں کوئی تقسیم نہیں ہے, اور وہ ثابت ہو گئی کہ ایکشن کمیٹی میں کوئی تقسیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال کہ جہاں آپ کا 38 چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس میں سب سے جو ایک اچھی بات مجھے جو لگی ہے کہ آپ نے جو صحت والا معاملہ رکھا ہے, یہ ایک عام آدمی تک جائے گا, صحت کارڈ جو ہوگا. دوسری طرف میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو 1989 کے جو ریفیوجیز ہیں, آپ کے ساتھ ان کے نمائندے بھی جو ہے وہ احتجاج میں دیکھا وہ شامل تھے, تو آپ نے سب کچھ کیا, تو ان کے آپ نے ان کے حقوق پہ بات کیوں نہیں کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے 25 اگست جمع کرایا اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے پاس, ہم نے کتنے صفحات جمع کرائے؟ 2 صفحات وہ جو ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے, 38 نکات. اگر آپ دیکھیں جب بریفنگ کوئی دیتے ہیں نا کسی آفس میں, تو وہاں پہ پروجیکٹر لگتا ہے اور ڈسپلے کے اوپر بلٹس آتی ہیں کہ ایک ٹائٹل آ گیا اوپر, اس کے نیچے اس کی جزئیات ہوتی ہیں. ہم نے جو چارٹر ڈیمانڈ جمع کرایا 2 صفحات پہ, یہ ان کے بیک پہ 8 صفحات موجود ہیں. اب جہاں پہ مہاجرین کی ہم نے بات کی ہوئی ہے, میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد وہ صفحہ بھی بتا دوں گا, میرے پاس موبائل میں موجود ہے. اس میں ہم نے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے 12 سیٹوں کا خاتمہ, فنڈز کون سی 12 جو مقیم پاکستان. ہاں, یہ ہمارا کلیئر کٹ اس کے اندر ہے. 1999 کے جو مہاجرین ہیں جو آج بھی کیمپوں کے اندر ایک بری زندگی گزار رہے ہیں, آج بھی ان کو پینے کے پانی کی سہولت نہیں ہے, آج بھی وہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر چادروں کے اندر سے پانی نیچے آ رہا ہے, آج بھی ان کا روزگار نہیں ہے. ہمارا کلیئر کٹ تحریری طور پہ اس کے اندر یہ موجود ہے پوائنٹ کہ جب تک ان کی مکمل بحالی نہیں ہو جاتی, یہ ان کی مکانیت کے معاملات حل نہیں ہو جاتے, ان کے روزگار کے معاملات حل نہیں ہو جاتے, ان کا جو 6% کوٹا ہے وہ بحال رہے گا. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. شوکت نواز میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شوکت نواز میر کور ممبر ہیں ایکشن کمیٹی کے, ان سے ہم نے بات کی 29 ستمبر کی کال کے بعد کی جو صورتحال ہے, معاہدے پر کتنا عمل درآمد ہوا, ان کی 15 دن کے بعد جو حکومتی کمیٹی اور ایکشن کمیٹی کی جو اجلاس تھا وہ کب ہونا ہے اور کب عمل درآمد ہوگا 38 مطالبات پر, اس پہ ہم نے بات کی. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت, فی امان اللہ.